السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے آپ کا نماز میں بہت ہی زیادہ دل لگے گا، آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ نماز کی عادت جس کو نہ ہو یا پھر نماز میں دل نہ لگتا ہو، ان دونوں مقاصد کے لیے اللہ پاک کے قرآن پاک کے اندر بہترین آیت کریمہ ہے، جو انسان کو نماز کے ساتھ منسلک بھی کرتی ہے اور انسان کی توجہ خشوع و خضوع کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، مرد عورت ایسے ہیں جن کا نماز کی طرف دل ہی نہیں جاتا اور نماز کو ترتیب سے ادا نہیں کرتے، یعنی کہ نمازوں کو قضا کرتے رہتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور اگر کبھی پورے دن میں وہ 5 وقت کی نماز کو ادا کر بھی لیں تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسپس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارا نماز میں دل لگ جائے، سکون آ جائے، نماز قضا نہ ہو۔ بے شک نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس لیے نماز کو جب تک آپ سکون سے اطمینان سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جو فائدہ ہے، اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کے کمالات ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو جو لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا معجزہ ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب وہ پابندی سے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کے ہاں بہت ہی زیادہ مقبول ترین ایمان والے نیک بن جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نور الرسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو رات کے اندھیروں میں مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اور جب کبھی سنو کہ وہ مر گیا ہے، یعنی کہ وہ مر جائے، تو اس کے لیے یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اندھیروں کی میں جو خاص نماز جو اشارتاً ہوتی ہے وہ مغرب اور عشاء کی ہے اور فجر کی بھی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں اور موسم سرد میں بھی جا کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، زیادہ جو گرمیاں آ جاتی ہیں اس میں بھی جا کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، سردی گرمی نہیں دیکھتا، وہ دھوپ چھاؤں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنا یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کو جا کے سجدہ کرنا ہے۔ جو نماز کا عادی ہو جاتا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت اس کو عطا ہو جاتی ہے کہ وہ نماز کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان نماز کا عادی ہو جاتا ہے وہ انسان جو ہوتا ہے خیر والا بن جاتا ہے، اس کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں وہ نماز ہماری صحیح والی ہونی چاہیے، دکھاوے والی نہیں، جھوٹ والی نہیں۔ انسان جو پڑھتا ہے جب نماز تو بے شک جب وہ صحیح ترتیب سے پڑھتا ہے اور اگر اسے سمجھ آ جائے تو وہ سب سے زیادہ قریب جو ہے اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو بے شک وہ ساری عمر سجدے سے اپنا سر کو نہ اٹھائے۔ حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں رکوع اور سجدے ہی صحیح نہ ہو وہ لپیٹ کر پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جاتی ہے، تو اللہ پاک اس شخص کو فرماتا ہے کہ جا لے جا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو ہمیشہ خشوع خضوع کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ قائم کیا کریں۔ میں آپ کے ساتھ جو آیت شیئر کرنے جا رہی ہوں قرآن پاک میں ہی موجود ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ آپ اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنائیں، طریقہ کار جو ہے اس کو ملاحظہ کیجیے اور اسی طریقے کے مطابق کیجیے۔ دعا ہے کہ جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اور جو پڑھتے ہیں وہ صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں یا پھر ان کا نماز میں دل نہیں لگتا تو اللہ پاک ان کو سکون عطا فرمائے، خشوع خضوع عطا فرمائے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں سورہ نساء کی، اس آیت کو آپ نے 11 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، کم از کم 100 مرتبہ۔ پانی پر دم کریں، آپ خود بھی اس کو پی سکتے ہیں، گھر میں سب کو بھی پلا سکتے ہیں، اور نماز جب آپ پڑھنے لگیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے نماز سے پہلے بھی 1 مرتبہ اس آیت کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل نماز میں آپ کا دل لگے گا، سکون، دل جوئی، خشوع خضوع آپ کو عطا ہوگا۔